اب 8 نومبر کو چاند گرہن لگ رہا ہے، لوگوں کی نظر اس پر ہے۔ کیا اس میں ہم نے پڑھنا ہے، کیا احتیاط کرنی ہے، اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہیں، اس کے ابھی سے کیا معاملات ہیں، کیا تیاری ہیں، وہ ساری ہم ڈاکٹر محمد علی صاحب سے جانیں گے۔ اور اس کے لگنے کا جو وقت ہے وہ ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، جو کہ ایسٹروپامسٹ، رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، سماجی ہو، معاشرتی ہو۔ اس پر بھی ہم ان سے جب بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں، بیکاز یہ ٹیچر بھی ہیں اور سویڈن میں بھی یہ پڑھایا ہوا ہے انہوں نے۔ اور اسٹرالوجی کی اگر بات کریں، ڈاکٹر محمد علی صاحب کمال کے اس چیز کا ہنر بھی رکھتے ہیں اور بڑا زبردست لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ یہ آپ کو بھی بتایا، کیونکہ جو ہماری آڈینس اس ٹائم ڈاکٹر صاحب کو دیکھ رہی ہے بڑا فائدہ اٹھاتی ہے۔ ہمارا مقصد صرف ناظرین یہ ہوتا ہے آپ کو اچھے سے اچھا بھرپور ایک ایسا ہمارا سیشن ملے جس میں آپ کا فائدہ ہو، آپ کو پڑھنے کے لیے اللہ کا وہ کلام ملے جس سے آپ مفید بھی ہوں۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے چاند گرہن کے حوالے سے۔ پریویس ویڈیو میں نے کی تھی جو 25 اکتوبر کو سورج گرہن لگا تھا، ڈاکٹر صاحب نے لوگوں کو پڑھنے کے لیے بہت کچھ دیا تھا، وہ آپ ہماری نیکسٹ ویڈیوز میں آنے والی میں دیکھیں گے، ابھی پڑھنے کے لیے بھی دیا جائے گا۔ اب 8 نومبر کو چاند گرہن لگ رہا ہے، لوگوں کی نظر اس پر ہے۔ کیا اس میں ہم نے پڑھنا ہے، کیا احتیاط کرنی ہے، اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہیں، اس کے ابھی سے کیا معاملات ہیں، کیا تیاری ہیں، وہ ساری ہم ڈاکٹر محمد علی صاحب سے جانیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا سر، چاند گرہن آ رہا ہے 8 نومبر کو، یہ سٹارٹ کب ہو رہا ہے اور اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے جب یہ گزر جائے گا، اور ابھی کیا آنے سے پہلے بھی پرابلمز ہوں گی؟ اور لوگوں کو ذرا اویئر کریں کہ وہ کیا کریں، کون سا کلر، کیونکہ رنگ روشنی خوشبو کون سی اس ٹائم لگانی چاہیے جو ان کا جو پرابلم، تاکہ ان کو نہ ہو، وہ کلر روشنی اس میں ہی رہے۔ بہت اچھا ٹاپک ہے جی آپ کا، بٹ اس میں نا ڈر اور خوف کی ضرورت ایک خاص حد تک ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں مفہوم بیان کرتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت جو ہم پہ ایک قرآن کریم کی شکل میں ایک تحفہ، ایک کتاب الحکمت جو ہمیں عطا کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس میں کہا گیا ہے کہ the sun and the moon are the signs amongst the sign of Allah. They do not have any effect over any death or any bad fate. ٹھیک؟ So when you see them, invoke Allah and pray till the eclipse is over. اب اس کو اردو میں بتاتا ہوں آپ کو میں کہ یہ جو سورج گرہن لگتا ہے یا چاند گرہن لگتا ہے، یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے جناب ابراہیم، تو ان کا انتقال ہوا اور اس دن سورج گرہن لگا۔ تو جو کفار مکہ تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو گرہن لگا ہے اس کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے یا ڈیتھ کی وجہ سے گرہن لگا ہے، اس طرح کے سوالات جو جاہلانہ تھے وہ کیے۔ تو وہاں پہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہاں پہ وہی کا نزول بھی ہوا کہ چاند گرہن اور سورج گرہن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہیں، تو جب بھی تم یہ دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے رجوع کرو، استغفار کرو اور اس سے پناہ مانگو، ٹھیک ہے؟ اس کا کسی کی موت اور زندگی کے ساتھ کوئی وہ نہیں لینا دینا۔ پھر یہ ہے کہ ہاں، اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ اور ہیں، مگر اس طرح سے جس طرح سے ڈرا کے آپ جو لوگ کرتے ہیں یہ کاروبار، ڈر کا بزنس جس کو کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ لوگوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو تانترک بابے بوبے بنے ہوتے ہیں گلی محلوں میں، وہ لوگ گلی محلوں میں بیٹھے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ہم نے مطلب اگر نام لیتے ہیں تو لوگ برا بھی مانتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جو اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ماننے والے، اللہ والے، وہ بھی موجود ہیں۔ دنیا کا نظام اللہ رب العزت جو چلا رہا ہے وہ ان لوگوں کے دعاؤں کے سر پہ بھی چل رہا ہے، اور پاکستان میں تو خاص طور پہ بہت اچھے گھرانوں کے بہت اچھے لوگ ہیں جو لوگوں کو پراپرلی گائیڈ بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو فیض یاب کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جب چاند گرہن ہے نا، یہ اس کا ایک کلیہ ہے۔ جب سورج گرہن لگتا ہے
جب بھی سورج گرہن لگتا ہے اس کے آپ سمجھ لیجیے کہ 18-20 دن کے بعد چاند گرہن نے لگنا ہوتا ہے. اچھا جی یہ کلیہ ہے, ٹھیک ہے. اور جو ارتھ کویکس وغیرہ ہیں وہ بھی آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ ایک نیچرل فنومنا ہے. اب ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں اس کے اندر کیا کیا کرنا چاہیے. یہ جو چاند گرہن ہے یہ برج ثور میں لگ رہا ہے اور مکمل ایکلپس ہے. پاکستان میں جو ہے وہ جزوی طور پہ نظر آئے گا اور اس کے لگنے کا جو وقت ہے وہ ہے ایوریج, ہم نے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم لے لیا, سارے شہروں کا تفاوت جو ہے ڈفرینس ہم نے ایوریج کیلکولیٹ کر کے 5:42 اس کا ٹائم بنتا ہے. تو آپ احتیاطاً جو ہے اس کا جو آغاز آپ سمجھ لیں 10-15 منٹ پہلے کا بھی ذہن میں رکھ لیں, مگر ایوریج یہ ہے. اور یہ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے لاسٹ کرے گا, اتنا اس کا ٹائم ہے. یہ شروع ہوگا, انفیکٹ دنیا کا ایک کونا ہے جس کو کہتے ہیں گرین لینڈ, اس ملک سے یہ شروع ہوگا. اس کے بعد یہ آپ کو نظر آئے گا کچھ یورپ کے حصوں میں نظر آئے گا. اس کے بعد آپ کو یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں USA میں نظر آئے گا, کینیڈا میں نظر آئے گا. یعنی ناردرن ایریاز اور ویسٹرن ایریاز جو ہے نا یہ وہاں پہ جزوی اور مکمل طور پہ نظر آئے گا. اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں ویسٹ کو, اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہی افغانستان کا ایریا آ جاتا ہے, یونائٹڈ عرب ایمریٹس, خاص طور پہ ابو ظہبی جو ہے وہاں پہ یہ کلیئرلی نظر آئے گا. اس کے بعد دبئی میں یہ نظر آئے گا. پھر اس کے علاوہ جناب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں یہ جو ٹائم میں نے بتایا اس ٹائم پہ نظر آئے گا. ناردرن ایریا سے سٹارٹ کرے گا, جو ہمارے شمالی علاقہ جاتے ہیں وہاں سے یہ ڈسینڈ ہوتا 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 کوسٹل ایریا میں کراچی میں جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کراچی جو ساحل سمندر ہے بس یہ وہاں تک آئے گا. اور جب اس کو ہم دوسرے اینگل سے دیکھیں گے تو عمان کا ایک شہر ہے, اس کا نام ہے سلالہ, تو وہاں پہ جا کے اس کا اختتام ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ اس کا پوری ڈائمینشن ہے, پوری اس کی پیراڈائم جو ہے 8 نومبر سن 2022 کی چاند گرہن کی. ٹھیک ہے, یہ ہے. اچھا سر, جو ریسرچ بیس لوگ ہیں, مطلب انسان, آپ بتا رہے ہیں کہ انسانوں کے لیے تو یہ خطرناک ہے اگر وہ ڈائریکٹ اس کو دیکھتے ہیں. سورج گرہن کا آپ نے بتایا تھا کہ وہ بلیک گلاسز لگا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. کچھ لوگ چاہتے ہوں گے کہ ہم ریسرچ کریں, گرہن دیکھنا چاہتے ہوں, مطلب کوشش ان کی ہو کہ ریسرچ بیس ہمیں پتہ لگے گرہن چاند کس طرح کا دکھتا ہے, ریسرچ کرنا چاہیں, تو ان کے لیے کیا احتیاط ہے چاند دیکھنے کے لیے؟ چاند گرہن کی اگر ریسرچ کرنی ہے تو ڈائریکٹ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو انٹرنیٹ پہ دیکھیں. پورا فنومنا ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ رات کے وقت دیکھیں, 3 چیزیں ہیں اس کائنات میں جو موو کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہے چاند, سورج, بلکہ ایسے کہنا چاہیے کہ سورج, چاند اور زمین. ٹھیک ہے, 3 پلینٹس جو ہیں وہ موو کر رہے ہیں. سورج ان میں بڑا پلینٹ ہے, پھر چاند, اور پھر زمین, اور پھر چاند. تو اس میں یہ ہے کہ زمین جس وقت سورج اور چاند کے بیچ میں آ جاتی ہے موو کرتی ہوئی, تو جو چاند کا جو شیڈ آنا ہوتا ہے, جو سورج سے روشنی ایکسٹریکٹ ہو رہی ہوتی ہے, وہ زمین کے بیچ میں آنے کی وجہ سے دھندلا جاتا ہے, وہ رکاوٹ آ جاتی ہے اس میں. یعنی جو روشنی سورج چاند کو دے رہا ہوتا ہے رات کے وقت, جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ چاندنی ہے, وہ اصل میں تو سورج کی لائٹ ہوتی ہے. تو وہ اس کے درمیان میں جب زمین آ جاتی ہے تو وہ گرہن بن جاتا ہے, وہ چاند گرہن ہو جاتا ہے. سمپل ورڈز میں نے سمجھا دیا. تو میں نے جیسے عرض کیا کہ ورلڈ وائڈ جو ہے اٹ کین بی سین ان دا UAE, دین اٹ کین بی سین ان افغانستان, دین میجر پارٹس آف یورپ, ان USA, اینڈ it will start from Greenland and it will end up in Oman. ٹھیک ہے, تو جو پاکستان سے ٹائم ڈفرینس ہے اپنا وہ کیلکولیٹ کر لیں. باقی ممالک
اور اس حساب سے جو ہے سر اچھا سر یہ تو آپ نے بتا دیا کہ 2 گھنٹے تک 8 نومبر کو یہ لگے گا، اس کے پری اور آفٹر افیکٹ کیا ہوں گے؟ پری ایفیکٹس اس کے یہی ہوتے ہیں کہ احتیاط جو ہے وہ مختلف چیزوں کی، کیونکہ الٹیمیٹلی ریڈیشنس تو ہیں. دیکھیں کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو بہت زیادہ چڑھا دیتے ہیں کیونکہ بہت بڑا طوفان آنے لگا. کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. ہمیشہ جو درمیان کا میانہ راستہ ہے نا وہ بہتر ہوتا ہے. اس کی جو نیگیٹیوٹیز ہیں وہ ہیں، ریڈیشنس تو ہیں اس کی، ان سے ہم نے بچنا ہے. سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے کہ آپ اس کو ڈائریکٹ اگر دیکھتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں. جیسے آپ نے کوسچن کیا ریسرچ کرنی ہے تو بھائی ریسرچرز جو ہیں دے ڈو ناٹ لک ان ٹو دا لیونر مون. وہ جو گرہن لگا ہوا ہے نا ایکلپٹڈ مون، اس کے اندر نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں اور چیزوں پہ. تو یہ ایک تو احتیاط یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ اس وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت آپ نے اللہ سے رجوع زیادہ کرنا ہے. تو آپ نے نماز خسوف جو ہے نا وہ کرنی ہے. اس کو نماز آیت بھی کہا جاتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جو بھی آپ کا مسلک ہے تو سب ہم مسلمان سجدہ رب العزت کو ہی کرتے ہیں. تو اپنے اپنے حساب سے اپنے جو علماء کرام ہیں ان سے پوچھ کے نماز خسوف جس کو نماز آیت بھی کہتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے الحمد شریف کے بعد، وہ نوافل ہے بیسیکلی، اور آپ نے الحمد شریف کے بعد جو قیام ہے اپنا اس کو طوالت دینی ہوتی ہے، یعنی لمبا قیام کرنا ہوتا ہے. اس میں آپ کو جو صورتیں یاد ہیں وہ میکسیمم آپ پڑھیں. ٹھیک ہے. پھر ٹائم ڈوریشن میں نماز خسوف جب آپ ادا کریں اس کے علاوہ بھی اور بھی چیزیں ہیں. مطلب جتنا قیام آپ کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 2 گھنٹے بھی قیام کیا ہے. تو ہر بندے کا اپنا ایک اسٹیمنا ہے، ہر بندے کا ایک اپنا ٹیمپرامنٹ ہے، انڈیورنس ہے. تو جتنی دیر آپ قیام کر سکتے ہیں میکسیمم قیام لمبا کیجیے. اور دوسرا یہ کہ استغفر اللہ کی تسبیح ہے وہ ہے، اور بھی دیگر ابھی ایک اور ویڈیو ہم جو ہے اس کے اندر ہم ڈیٹیل سے بتائیں گے، ہدیہ کریں گے. جی وہ زوڈک سائن کے ساتھ، زوڈک سائنس کے ساتھ بھی ہم بتائیں گے. اس کے اندر پڑھنے کے لیے کیا ہے، صدقات کیا ہیں، وہ بھی ہم عرض کریں گے، ویورز کی خدمت میں پیش کریں گے. اصل میں نا ہوتا کیا ہے کہ اس کی جو نیگیٹیوٹیز آ رہی ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے آ رہی ہوتی ہیں کہ اینگلز کا کھیل ہے ایسٹرالوجی. اچھا ٹھیک ہے. ہم نے اینگلز کو دیکھنا ہے کہ کنجنکشن کیا ہے، ٹرائن کیا ہے، اپوزیشن کیا ہے، اور اسکوئر کیا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے چاند گرہن کے ٹائم پہ بھی یہ چیزیں دیکھنی ہیں کہ اس کا ایفیکٹ پلس مائنس کیا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جو ہے نا اینگلز وہ ہم نے دیکھنا ہے. مثال کے طور پہ مون کا اینگل اس وقت مارس کے ساتھ کیا بن رہا ہے، مارس ریلیٹ کر رہا ہے. ہم نے صرف پاکستان کو نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اوور آل گرہن کا جو اثر آ رہا ہے وہ دنیا کے جس حصے میں نظر آ رہا ہے. اچھا یہ نظر آئے یا نہ آئے ایفیکٹ اس کا ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی یہاں نظر نہیں آ رہا ایفیکٹ نہیں ہوگا. نہیں، دنیا میں چاند آ رہا ہے، سورج آ رہا ہے، چاند گرہن آ رہا ہے، سورج گرہن آ رہا ہے، ایفیکٹ ضرور آئے گا. نظر آئے یا نہ، ہے تو زمین کے اوپر ہی نا اس کا ایفیکٹ. تو یہ ہے کہ یہ اپنی ذرا غلط فہمی کو دور کریں. اور یہ ہے کہ ہم نے پھر اینگلز کو اسٹڈی کرنا ہے کہ مارس کے ساتھ کیا اینگل بن رہا ہے، جوپیٹر کے ساتھ کیا اینگل بن رہا ہے. پھر ہم ملکوں کو لے کے دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں اگر نظر آ رہا ہے اس کی ایسٹرالوجی کیا بنتی ہے، اس کی ایسٹرولوجیکل ریڈنگ کیا بنتی ہے. پاکستان کو دیکھیں گے تو یہ اینگلز کو ہم نے دیکھنا ہے اور پھر ہم نے جو ہے وہ اس کا رزلٹ دینا. سر بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو آپ کو ڈیٹیلز بتائی ہیں، اگر آپ کو نہیں سمجھ آئیں آپ پریویس جائیں اور جا کر وہ ویڈیو کو دیکھیں. اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی، نیکسٹ ویڈیو ہماری زوڈک سائن پہ آ رہی ہے جس میں ہم چاند گرہن کے بارے میں مزید ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے. تو کیسی لگی میری ویڈیو؟ جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح میں یہ ضرور کہوں گا، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اپنے میزبان فلک شیخ کو دیں اجازت. اللہ حافظ.